کبھی زمانے میں ایک ایسا شہر تھا جسے سب شہر محبت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ شہر صرف اپنے خوبصورت باغوں، شفاف جھیلوں یا خوشبو بکھیرتے گلابوں کی وجہ سے مشہور نہیں تھا، بلکہ یہاں محبت کا ایسا کلچر تھا جو دنیا میں کہیں اور نہ تھا۔ عجیب سی روایت تھی کہ یہاں لوگ جنس سے مخالف کو دیکھتے ہی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ نہ عمر کی قید تھی، نہ رشتے کی تمیز، شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، سبھی آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے پر عاشق ہو جاتے، اور پھر ان کا دل پہ چین رکھتا، جیسے روح بےتاب ہو کر ملاقات کی طلب کرتی ہو۔ شہر کے گلی کوچوں میں صبح شام یہی ذکر رہتا، وہ دیکھو نکت جا رہی ہے، نصیب کی جان نکلی جا رہی ہوگی۔ آفتاب نے کل شب خواب میں آسیہ کو دیکھا، صبح سے ہوش ہی نہیں۔ عشق چاہت اور محبت کے چرچے ہر محفل میں ہوتے، شاعروں کے دیوان اور مصوروں کے کینوس محبت کے رنگوں سے بھرے رہتے، بازاروں میں خوشبوؤں کے ساتھ نرم مسکراہٹیں بھی بکتی تھیں۔ یہاں محبت اتنی عام ہو چکی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں رہا تھا، مگر وقت ایک سا کب رہتا ہے۔ ایسا ہوا کہ ایک دن اچانک اس شہر میں ایک عجیب و غریب وبا پھوٹ پڑی۔ پہلے تو لوگوں کو بدن پر ہلکی سی خارش محسوس ہوئی، کسی نے توجہ نہ دی، آخر محبت کے نشے میں کون جسمانی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، لیکن جلد ہی وہ خارش شدت اختیار کرنے لگے۔ نہ دن کو چین تھا، نہ رات کو سکون، لوگ اپنے جسم کو نوچنے لگے، بازار سنسان ہو گئے، محفلیں اجڑ گئیں، باغوں کے پھول مرجھا گئے اور جھیل کا پانی کائی سے بھر گیا۔ محبت کا وہ شہر جہاں لوگ ایک دوسرے کے لیے بےتاب رہتے تھے، اب ایک دوسرے سے دل بھاگنے لگے۔ دور رہو، تم سے مجھے خارش ہو جائے گی، مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے پہلے ہی بہت تکلیف ہے۔ اور پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اگر کوئی غلطی سے قریب آ جاتا تو دوسرے اسے مارنے پر تل جاتے۔ دلوں میں محبت کی جگہ نفرت نے لے لی تھی، لوگ جسے پہلے دیکھ کر مسکراتے تھے اب اسی کو دیکھ کر غصے سے آگ وگولا ہو جاتے۔ یہ شہر محبت اب شہر خارش بن چکا تھا۔ ایسے عالم میں جب امید کے چراغ بجھنے کو تھے، ایک دن دور پہاڑوں سے ایک قافلہ نمودار ہوا۔ ایک درویش صوفی جن کے چہروں پر سکون کا نور جھلک رہا تھا، اپنے چیلوں کے ہمراہ شہر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں نہ دوا تھی نہ مرہم، مگر ان کے قدموں کے ساتھ امید کی کرن چل رہی تھی۔ لوگوں نے انہیں دیکھا تو پہلے تو خوف زدہ ہوئے، یہ کہاں سے آ گئے، ان کے پاس بھی خارش آ جائے گی۔ لیکن صوفی نے محبت بھری نظر سے شہر والوں کو دیکھا اور نہایت نرمی سے کہا، اے محبت کے مسافرو، تم نے محبت کو صرف جسمانی چاہت سمجھا، تم نے محبت کی روحانی حقیقت کو بھلا دیا۔ محبت کا مفہوم صرف ایک دوسرے کے جسم کی قربت نہیں، بلکہ دلوں کی پاکیزگی اور نیت کی صفائی۔ شہر کے بوڑھے بزرگ، نوجوان، عورتیں اور بچے سب جمع ہو گئے۔ صوفی کی باتوں میں عجب تاثیر تھی۔ صوفی نے کہا، محبت کے دو اصول ہوتے ہیں، پہلا صاف نیت، دوسرا روحانی محبت۔ جب تمہاری نیت میں کھوٹ نہ ہوگی، جب تم اپنے محبوب کی روح سے محبت کرو گے، نہ کہ صرف جسم سے، تبھی تمہیں حقیقی محبت کا سرور ملے گا۔ شہر والوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے درویش، کیا یہ بیماری ہماری نیتوں کا نتیجہ ہے؟ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، یہ بیماری تمہاری خواہشات کی زیادتی کا نتیجہ ہے۔ تم نے محبت کو صرف جسمانی جذبہ سمجھا اور روحانیت کو نظر انداز کر دیا۔ تمہاری محبت خود غرضی میں بدل گئی تھی، تم نے محبت کو لینے کا ذریعہ بنا لیا، دینے کا نہیں۔ اب وقت ہے کہ تم محبت کو عطا کرنا سیکھو، بغیر کسی لالچ کے۔ پھر درویش نے اپنے چیلوں کے ساتھ شہر کے مختلف مقامات پر محبت کی اصل تعلیم دینا شروع کر دی۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ سچی محبت قربانی چاہتی ہے، احسار مانگتی ہے، صرف لینے کا نہیں بلکہ دینے کا نام ہے۔ انہوں نے کہا، جب تم محبت صرف اس لیے کرو گے کہ تمہیں خوشی ملے، تب تمہاری محبت خود غرض ہو جائے گی، لیکن جب تم محبت اس لیے کرو گے کہ دوسرے کو خوشی ملے، تب تمہاری محبت پاکیزہ ہوگی۔ درویش کی باتوں کا عجیب اثر ہوا، جیسے جیسے لوگ ان باتوں کو سمجھتے گئے ویسے ویسے ان کے جسموں کی خارش کم ہونے لگی، چہرے جو تکلیف سے بگڑ گئے تھے دوبارہ کھلنے لگے، بازاروں میں زندگی لوٹ آئی، باغوں میں پھول کھلنے لگے، جھیل کا پانی صاف ہو گئے۔ شہر والے حیران تھے، یہ کیسا معجزہ ہے؟ درویش نے مسکرا کر کہا، یہ معجزہ نہیں، محبت کا عظیم چہرہ ہے۔ تم نے محبت کو سمجھ لیا، اس لیے بیماری دور ہو گئی۔ محبت کچھ شفا ہے، بشرط یہ کہ اسے صحیح طور پر اپنایا جائے۔ یوں شہر محبت پھر سے شہر محبت بن گیا، مگر اس بار اس کی محبت کا مفہوم کہیں زیادہ گہرا اور خوبصورت تھا۔ اب یہاں کے لوگ صرف جسمانی کشش کے اسیر نہ رہے، بلکہ روحانی تعلقات اور خالص نیت کے تحت محبت کرنے لگے۔
اب وہ محبت میں صرف لینے کا نہیں بلکہ دینے کا لطف تلاش کرتے تھے۔ درویش اور اس کے چیلے کچھ عرصہ شہر میں رہے، انہوں نے محبت کے دیے جلائے اور پھر خاموشی سے رخصت ہو گئے، مگر شہر کے لوگ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں، اور جب کبھی محبت کا مفہوم بگڑنے لگتا ہے وہ درویش کی باتیں دہرا کر خود کو یاد دلاتے ہیں کہ محبت صرف قربت کا نام نہیں، محبت نیکی ہے، لوس ہے، روح کی پاکیزگی ہے۔ شہر کا نام وہی رہا، شہر محبت، لیکن اب اس کے باسی جانتے تھے کہ محبت کا مطلب صرف ایک دوسرے کی ظاہری کشش نہیں بلکہ دلوں کی روشنی۔